السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی ارید شاہ پارٹ 11۔ اس نے کمرے کو آہستہ سے ان لاک کیا تو اسے بیڈ کے ساتھ گھٹنوں میں سر دیے پایا۔ اس نے فوراً نگاہیں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے سامنے شام کو دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی، لیکن پھر اپنی حیرانگی کو نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ سر اچھا ہوا آپ یہاں آ گئے۔ پتہ نہیں کس نے مجھے یہاں قید کر دیا ہے، لیکن مجھے یہاں سے لے چلے پلیز۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بری طرح سے روتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام چکی تھی، جبکہ سیام دروازہ کھلنے پر اس کے پیچھے آیا تھا۔ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا، وہ شام کیا کرنے والا تھا۔ سر آپ یہاں ہیں، مجھے کس نے کڈنیپ کیا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ذہن میں اپنی ٹیچرز کے خلاف کوئی بھی الٹی سیدھی سوچ آئے۔ تمہیں یہاں میں لے کر آیا ہوں حرم، تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں چھوٹے سے کام کے لیے یہاں لے آیا ہوں، پھر میں تمہیں تمہارے دادا جان سے ملوانے لے کر چلوں گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا کہ کیسا کام، اور آپ مجھے اس طرح سے آدھی رات کو اٹھا کر یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس کے لفظ اٹکنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہوں گے، اور اس سے پہلے اس سے بات کر لو، ورنہ ہمیں کسی بھی طرح کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، جبکہ وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حرم ہم تھوڑی دیر میں گھر چلتے ہیں، لیکن گھر چلنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ تمہیں بس کچھ پیپرز پر سائن کرنے ہیں، پھر ہم لوگ گھر چلیں گے۔ کوئی بھی صاحب تم سے نکاح کے لیے رضامندی پوچھیں گے، اور تمہیں صرف اپنی رضامندی دیتے ہوئے قبول ہے کہنا ہے، پھر پیپرز پر سائن کرنا، اور میں تمہیں سیدھا تمہارے حویلی لے جاؤں گا۔ وہ اسے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح بہلا رہا تھا کہ کیا مطلب ہے آپ کا میرا نکاح؟ کیوں ہوگا میرا نکاح؟ اور کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ ہوگا تمہارا نکاح، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ مزید کوئی بحث نہیں، اس کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو شام کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ تو پھر میں زبردستی کروں گا، اور اگر تم تب بھی نہیں مانی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن تم ساری زندگی میرے پاس رہو گی اور اپنے خاندان سے دور، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر تم واپس اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہو تو شرافت سے مولوی صاحب کے سامنے اس نکاح کو قبول کر لینا، کسی طرح کی چو چرا کیے بغیر، ورنہ شکل دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی اس خاندان کے لوگوں کی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ حرم تو جیسے سکتے میں تھی۔ دوسری طرف ابھی تک تیرا ناشتہ نہیں بنا، وہاں سب لوگ ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں۔ ایسی نکمی اور بیکار لڑکی ہے یہ کہ مجال ہے کوئی بھی کام ڈھنگ سے کر دے۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے مہارانی؟ جلدی سے ہاتھ چلا۔ تیرے باپ نے ونی میں تیرے ساتھ ملازم نہیں بھیجے تھے جو تیرے حصے کا کام کر کے دیں گے؟ وہ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھ کر شروع ہو گئی تھی، جبکہ امایا بنا کچھ بھی بولے جلدی ہاتھ چلانے میں مصروف تھی۔ جی چاچی جان، بس ہو گیا، بنا دیا ہے ناشتہ، میں باہر لگانے جا رہی ہوں۔ وہ جلدی چائے کپوں میں ڈال کر بولی۔ کیا کہا تو نے مجھے چاچی جان؟ میرا تجھ سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ تو مجھے چاچی جان کہہ کر پکارے۔ میں تیرے لیے تیری چاچی نہیں ہوں۔ اگر زریعام نے تجھے اپنا دل بہلانے کے لیے ایک بیوی کے حقوق دے دیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ بھی رشتہ داریاں نبھا لو۔ اپنی اوقات میں رہ، تیرے لیے یہی بہتر ہوگا، ورنہ مجھے اوقات یاد دلانی آتی ہے۔ وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اتنی بے رحمی سے بولی کہ امایا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ وہ ان سے کچھ بھی کہے بنا چائے کے کپ اٹھاتی باہر کی طرف آئی تھی۔ آج ناشتے پر ایک اور چہرہ بھی دیکھنے کو ملا تھا، لیکن اسے مخاطب کیے بنا وہ چائے کے کپ رکھتی واپس کچن کی طرف جانے لگی جب اس کا سر بری طرح سے گھوما۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ آپ ٹھیک ہے بھابھی؟ وہ نیا چہرہ جو اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ زریعام سے کافی مشابہت رکھتا تھا۔ وہ یقیناً اس کا بھائی تھا جس کا ذکر وہ 2-3 دفعہ اس کے سامنے کر چکا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے قدم دوبارہ اندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ان کم حیثیت لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے ڈرامے کرنے کی، اس طرح اسے زریعام کو بھی اسی طرح اپنے قابو میں کیا ہے۔ بابا جان کے الفاظ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ اپنی بہو کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے، یہ اس کے لیے عجیب نہیں تھا، بلکہ اسے عجیب تو یہ بات لگی تھی کہ اس کے بابا کی سوچ بھی گوار مردوں جیسی ہو گئی ہے۔ کہاں اس کے بابا ایک پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھے جو کہ اس گاؤں کی رسموں کے کبھی خلاف ہوا کرتے تھے، اور کہاں یہ شخص تھا جو اس کے سامنے بیٹھا اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ بے شک انسان جس طرح کی صحبت میں رہتا ہے اس پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ اکثر ہم اپنی سوچ کو اپنے دماغ کے اندر ہی ایک خالی ڈبے میں بند کر رکھ دیتے ہیں اور دوسروں کی سوچ پر اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔
ट्रे में खाना लेकर वो कमरे में आया तो उसे अब तक ज़मीन पर बैठे रोते हुए पाया था। आहिस्ता से टेबल पर खाना रखने के बाद वो उसके साथ ही आकर बैठ गया। उसको यूं अपने पास बैठते देख वो डर कर पीछे हुई थी। मुझसे डरो मत हरम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यकीन करो, तुम बहुत अनमोल हो मेरे लिए। वो आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में थामने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपना हाथ पीछे खींच चुकी थी। आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़कर आ जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब कुछ? वो रोते हुए उससे बोली। अगर तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। और मेरे सामने इस तरह की बातें मत करो, नुकसान नफ़ा की बातें करके मुझे मेरा माजी वापस याद ना दिलाओ हरम। मैं तुम्हें उन सब चीज़ों में नहीं घसीटना चाहता, मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता हूँ। तुम बस ये समझ लो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत मुझे तुमसे निकाह करने पर मजबूर कर रही है। वो समझाने वाले अंदाज में बोला। उसका लहजा बहुत नरम था। शायद उससे पहले उसने कभी भी उसे इतनी नरमी से बात करते नहीं सुना था, और ना ही उससे पहले उसने उसके सामने इतनी ज़्यादा देर उर्दू में बात की थी। अगर आपके दिल में मेरे लिए इस तरह का कुछ भी है तो मेरे घर जाकर रिश्ता मांगे। आपने इस तरह क्यों किया? आपको लगता है कि इस तरह से कुछ भी करके तुम मेरी हो हरम, मैं तुम्हें किसी दूसरे से क्यों मांगू? वो चिल्लाया था, जबकि उसके चिल्लाने पर उसकी आंखों में खौफ उतर आया था। मैं क्यों मांगू किसी से, जबकि अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। उसने मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत डाली है, तो मैं क्यों तुम्हें किसी से मांगता फिरूं? तुम मेरी हो, तुम्हें मेरा होना होगा। और अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, या तुम इस निकाह के लिए राजी नहीं हुई, तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे मुल्क में बहुत सारे लोग बिना शादी के रहते हैं। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखूंगा। वो अजीब दीवानों वाले अंदाज में बोल रहा था, लेकिन उसके लहजे से सच्चाई झलक रही थी, और उसकी बातें हरम के जिस्म में कपकपाहट तारी कर चुकी थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसी गिरी हुई बातें करते हुए। हरम ने उसकी बात काटते हुए कहा था, जबकि उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। उसकी बात का मतलब बहुत गहराई तक समझ चुकी थी। जायज़ ना जाए ये सब कुछ तुम्हारे मुल्क में होता है, वहाँ पर नहीं होता। वहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ रहते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तुम भी मेरे साथ रहना, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने पास रख लूँगा। तुम कभी अपने ख़ानदान से मिल नहीं पाओगी, ना ही कभी उन लोगों की शक्ल देख पाओगी। हाँ, लेकिन अगर तुम इस रिश्ते को जायज़ बनाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवाने भी लेकर चलूँगा, उन्हें तुम्हारे किरदार की गवाही भी दूँगा। खुद बताऊँगा कि तुम अपनी मर्ज़ी से घर से नहीं भागी, बल्कि मैंने तुम्हें अगवा किया है। तुम्हारे दादा जो इस वक्त अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, हो सकता है उन्हें एक नई ज़िंदगी मिल जाए। वो पुरसुकून सा उसके सामने बैठा शायद उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हरम गहरी सोच में जा चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी ये शख्स इतना घटिया निकलेगा। वो उसके लिए काबिल एहतराम था, वो उसे बहुत पसंद करती थी। वो बाकी टीचर्स की तरह फजूल की बातें नहीं करता था और सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। वो शुरू से ही उसे अजीब और इसरार किस्म का लगता था। वो उसकी निगाहों को अक्सर खुद पर पड़ता महसूस करती थी। वो जानती थी कि उसकी निगाहों में कुछ तो अजीब सा है, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता है। अब तक यकीन नहीं आया था कि उस शख्स को उसने सिर्फ अपने ख्वाब में नहीं देखा है। उसे अब भी लगता था कि शायद वो उसके घर में आया था, लेकिन आज उसे यकीन हो चुका था कि ये शख्स उसके हर लम्हे के साथ जुड़ा हुआ है। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस तरह मैं बदनाम हो जाऊंगी। सर, मेरा ख़ानदान, मेरे दादा की इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप इज़्ज़त से रिश्ता लेकर आए। जिस तरीके से शादी होती है इस तरह शादी करें। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब आप रिश्ता लेकर आएंगे मैं इनकार नहीं करूँगी, लेकिन खुदा के लिए आप। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। मैं कोई इनकार कर रहा हूँ क्या? मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलूँगा, तुम्हें सबसे मिलवाऊँगा, तुम्हारे किरदार की गवाही दूँगा। इसके बाद अगर मैं वो लोग तुम और उसे मेरे साथ रुखसत वो खुद तुम्हें मेरे साथ रुखसत करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, हर कीमत पर। आगे फैसला तो तुम खुद कर लो। तुम्हें क्या करना है? सुबह की फ़्लाइट है, हम यहाँ से हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। मुझे आपके साथ ही जाना, समझे? मुझे आपके साथ नहीं जाना, समझे आप? वो चीख उठी थी। जो तुम्हें तुम्हारे घर से आधी रात को ला सकता है वो तुम्हें कहीं पर भी लेकर जा सकता है। मेरे सामने आवाज़ नीची रखना तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। तुम्हारे पास थोड़ी देर का वक्त है, थोड़ी देर में मौलवी साहब आ जाएंगे, उनके आते ही हमारा निकाह होगा। और अगर तुम निकाह के लिए राज़ी ना हुई तो फिर भी मैं तुम्हें 4 घंटों के बाद अपने साथ बिना निकाह के लेकर जाऊंगा। फैसला कर लो, बिना निकाह के मेरे साथ ज़रूरी है
یا نکاح کر کے، میرے ساتھ چلو گی یا نکاح کر کے، وہ کہہ کر اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا، جبکہ حرم کو پھر سے رونا آنے لگا تھا۔ دوسری طرف خداش بار بار فون کر رہا تھا، سب اس کو مطمئن کر رہے تھے، لیکن خداش کافی زیادہ پریشان تھا۔ اسے اپنی بہن کو لے کر ٹینشن ہو رہی تھی، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے۔ اس نے بابا کو ہسپتال میں آنے کے لیے کہا تاکہ وہ خود حرم کو ڈھونڈنے کے لیے جا سکے۔ اس طرح کی حرکت کون کر سکتا تھا؟ کون ان کی عزت پر اس طرح کا وار کر سکتا تھا؟ ایک عجیب سا خوف دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ خداش کو کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی تھی، لیکن حرم کی گھر میں ناموجودگی اس کے لیے انتہائی خطرناک تھی۔ وہ بس یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ وہ کسی بھی طرح کی مصیبت میں پھنس جائے، اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا ہو جائے۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں بہت حساس تھا، وہ اسے بالکل اپنے بچے کی طرح پیار کرتا تھا، اسے سرد ہوا تک نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اگر کچھ بھی غلط ہوتا تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہ کر پاتا۔ بار بار سب کو فون کرتے ہوئے اس نے آخرکار فیصلہ کیا تھا کہ گھر سے ایک فرد ہسپتال آ کر دادا جان کے پاس رہے، وہ خود اپنی بہن کو ڈھونڈنے جائے گا، اور چاچا جان تھوڑی ہی دیر میں آنے والے تھے، ان کے آتے ہی اسے نکل جانا تھا۔ دوسری طرف وہ کمرے میں آیا تو اس وقت حرم کسی گہری سوچ میں تھی، اس کے پیچھے ہی مولوی صاحب بھی آ رہے تھے۔ وہ اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک سائیڈ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ حرم ان کو اندر آتے دیکھ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی۔ بیٹا، کیا یہ نکاح آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے یا آپ پر کسی طرح کی کوئی زبردستی کی جا رہی ہے؟ مولوی صاحب اس کے پاس ہی رکھے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے۔ وہ اس طرح کا سوال کیوں کر رہے تھے، وہ اسے سمجھ نہ آیا۔ یقیناً اس کی حالت دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے۔ اس کا دل چاہا وہ انہیں بتا دے کہ اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید اس کا انجام وہ جانتی تھی۔ جو آدھی رات کو گھر سے اغوا کر سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب، آپ اپنا کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، سیام نے ذرا سختی سے کہا، جبکہ پیچھے ہی کچھ لڑکوں نے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ یقیناً وہ سب لوگ اس کے گواہوں کے طور پر یہاں آئے تھے۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کرے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، تھوڑی دیر میں فلائٹ ہے، ہمیں جانا ہے۔ سیام نے جلدی اس کارروائی کو ختم کرنا چاہا۔ وہ سب کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ شام نے اسے اپنی دوستی کی قسم دی تھی اور کہا تھا کہ اس نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ حرم کو اور اس کی فیملی کو مزید کوئی تکلیف نہیں دے گا، لیکن اس کے لیے اسے اس کے نکاح میں شامل ہونا پڑے گا، وہ بھی حرم کی طرف سے، اور وہ اس کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ واپس چلے، اگر وہ حرم کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ کسی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا بدلہ بھول کر یہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑ دے اور اس کے ساتھ واپس چلے، اور وہ یہ کرنے کو تیار تھا، تو اسے بھی اس کی بات ہر قیمت پر ماننی تھی۔ کچھ لمحے گزرے تھے، اس کی پہچان بدل چکی تھی، وہ کسی کے نکاح میں آ چکی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت عجیب تھا۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ اس طرح سے کچھ ہو جائے گا۔ وہ تو اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، گھر بار کی لاڈلی تھی، اس نے اپنی زندگی کے بارے میں ایسا سوچ رکھا تھا۔ کہاں تھے اس کے اپنے؟ کہاں تھا اس کا بھائی؟ کیا اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کیا اس کی غیر موجودگی کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا تھا اس کے دادا جان ہسپتال میں ہے، کیا ہوا تھا انہیں؟ کیا سوچ رہے ہوں گے اس کے گھر والے؟ کہیں اس کے دادا اسی کی وجہ سے ہسپتال میں تو نہیں ہے؟ اس کے دماغ میں بہت عجیب سوچیں آ رہی تھی۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی، کسی بھی قیمت پر، بے شک اسے اپنی زندگی کے ناپسندیدہ شخص کو ہی کیوں نہ قبول کرنا پڑے، لیکن اسے اپنے گھر جانا تھا، اور وہ جانتی تھی اگر ایک بار اپنے گھر پہنچ گئی تو اس کی کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ اس کی حقیقت سب کے سامنے کھول دے گی۔ ایسے معاملے اس کے گھر والے حل کر سکتے تھے۔ اپنے بھائی پر اعتبار کرتی تھی، اسے بس ایک بار اپنے گھر پہنچنا تھا، پھر یہ شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ بس اسی سوچ کے ساتھ اس نے اس شخص کو قبول کر لیا تھا۔ دوسری طرف، ارے بھابھی، آپ یہاں میرے کمرے کے باہر کیا کر رہی ہیں؟ اب انکار مت کیجیے گا، میں پہلے بھی 3 بار آپ کو کمرے کے باہر دیکھ چکا ہوں۔ شاہزم اس بار اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے اسے بے چینی سے اپنے کمرے کے ارد گرد گھومتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ سے مجھے ذریعہ، میرا مطلب ہے وہ مجھے بات کرنی تھی فون پہ، آپ کیا اپنا فون دے سکتے ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی، جبکہ اس کے انداز پر شاہزم مسکرا دیا تھا۔ تو میاں کی یاد ستا رہی ہے، ایسا کہیں نا، ابھی ملا دیتے ہیں آپ کو آپ کے میاں جی کا فون۔ انہوں نے فون نہیں دیا ہے آپ کو؟ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جس پر اس نے فوراً نام میں سر ہلایا تھا۔
کیا میرے بھائی نے ابھی تک آپ کو فون نہیں دیا؟ آپ نے انہیں باہر جانے کی اجازت کیوں دی؟ خیر کوئی بات نہیں، میں سفارش کروں گا، فون تو مل ہی جائے گا۔ وہ ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم چھوٹے، کیسا ہے؟ تو دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کی مسز ٹھیک نہیں ہے، ذرا بات کر لیں ان سے۔ وہ فون فوراً ہی اس کے حوالے کر چکا تھا، جبکہ خود فاصلے پر جا کر رک گیا تھا۔ امایا بھی سائڈ پر آتے ہوئے فون کان سے لگا چکی تھی۔ ہیلو، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ جلدی بات کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دوسری طرف سے سرسی آواز سنائی دی۔ وہ ذریعہ میں وہ ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھتی تھوڑی اور سائڈ پر ہوتے ہوئے اپنی بات شروع کرنے لگی۔ یہ وہ کیا کر رہی ہو؟ سیدھی بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بتاؤ جلدی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سے سختی سے کہا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ دوسری طرف سے ایک بار پھر سے غصے سے بھرپور آواز سنائی دی۔ نہیں، وہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے پیچھے کی طرف دیکھا تو شائزم کو لگا کہ شاید اس کی موجودگی کی وجہ سے وہ ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی ہے۔ وہ فوراً ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ جلدی بتاؤ، وہ اجازت دے رہا تھا۔ آپ جلدی سے گھر واپس آ جائے، پھر بتاؤں گی۔ یہ کہنے کے لیے اتنا وقت برباد کر دیا تم نے؟ اسے غصہ آیا تھا۔ اگر وہ بات کرنا ہی چاہتی تھی تو بات کرے، بات گھما کیوں رہی ہے؟ جب وہ میں ذریعہ وہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ بس کرو، 2-3 دن میں واپس آ رہا ہوں، تمہاری بات تو شاید ختم ہی نہیں ہوگی، فضول میں وقت برباد کر رہی ہو میرا۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ امایا کتنی دیر اسکرین کو دیکھتی رہی۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ دوسری طرف کچن میں کھڑی امایا رات کا کھانا بنا رہی تھی جب اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ بس اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد بہت ساری چیزیں چکرا رہی ہے۔ وہ اپنی طبیعت کافی زیادہ خراب محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام میں لگی ہوئی تھی۔ سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ یہ برتن دھوئے ہیں تو نے؟ ایسے برتن تیری ماں دھوتی تھی کیا؟ وہ بدلحاظی سے باتیں سنا رہی تھی۔ امایا انہیں کچھ بھی نہ بولی۔ کچھ آتا جاتا بھی ہے تجھے؟ شاید چاچی کو اس کی بے عزتی کرنے کے لیے اور کوئی بات نہیں ملی تھی۔ تبھی برتنوں کو اٹھا اٹھا کر اسے دکھانے لگی۔ برتن بہت صفائی سے دھلے ہوئے تھے، اس لیے وہ چولہے پر توا رکھ کر روٹی پکانے لگی تھی۔ مجھے نخرے دکھاتی ہے، میری بات کا جواب دینے کی بجائے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ چاچی جان نے غصہ دکھاتے ہوئے اگلے ہی لمحے اس کا بازو دبوچ کر کھینچا اور ساتھ ہی تو توا چولہے سے اتار کر اس کے چہرے کے بے حد قریب کر دیا۔ اس کی حرکت پر وہ سہمنے لگی۔ مجھے نخرے دکھائے گی، میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے پیٹ دکھائے گی تو؟ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتی آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پیڑا نیچے گر گیا تھا، جبکہ وہ بری طرح سہم چکی تھی۔ جب چاچی کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھا لیکن ہوا میں ہی رہ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑی چاچی کے دوسرے تھپڑ کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف مولوی صاحب کو دروازے تک چھوڑ کر یہ شام واپس کمرے میں آیا تو اسے یوں ہی گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سے سسکتے ہوئے پایا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ اسے کبھی اتنی تکلیف دے گا کہ وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئے گی۔ اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ اس سے دور ہٹنے ہی لگی تھی کہ وہ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر چکا تھا۔ حرم میری جان، پلیز رونا بند کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے سے اس کے بال ہٹاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، جبکہ اس کی اتنی قربت پر حرم کانپنے لگی تھی۔ تم پریشان مت ہو حرم، دیکھنا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تمہیں رونے کی یا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم پر تمہارے ساتھ دوں گا، میں تم پر کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، پلیز میرا یقین کرو، رو مت حرم۔ مجھے یہ بات تکلیف دے رہی ہے کہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے تو تم اس لیے رو رہی ہو، دیکھو میں ٹھیک کر دوں گا، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، لیکن اس کے آنسو روانی سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتا اسے خود میں بھیج گیا۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے احتجاج کر رہی تھی، اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ محسوس کہاں کر رہا تھا، وہ تو بس اسے اپنی دھڑکنوں کے ساتھ لگائے اسے اپنا یقین دلا رہا تھا، اس کے کانوں میں اپنی محبت کی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے میرے گھر جانا ہے، خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔
वो चिल्लाते हुए बोल रही थी। जब सियाम ने कमरे में कदम रखा, उसे आते देख वो उसे खुद से अलग कर चुका था, लेकिन फिर भी उसका हाथ छोड़ा नहीं था। 3 घंटे में फ्लाइट है, क्या करना है, वो उसे देख कर कहने लगा। तो ये शाम ने हाँ में सर हिलाया, जैसे कुछ सोच कर बैठा हो। दूसरी तरफ चाची जान हैरानगी से कभी अपने हाथ को तो कभी सामने खड़े जरियाम को देख रही थी। उनका हाथ जरियाम के हाथ में मजबूती से कैद था, जबकि अमाया, जो इतनी देर से आंखें बंद किए हुए थप्पड़ का इंतजार कर रही थी, अपने करीब उसकी खुशबू महसूस करके आंखें खोले उसे देखने लगी और फिर अगले ही लम्हे उसके पीछे हो गई, जैसे उसे तहफ़्फ़ुज़ मिल गया हो। क्या समझ के रखा है आप लोगों ने मेरी बीवी को? क्या वो कोई भेड़ बकरी है जिस पर आप जब चाहे हाथ उठाएंगे, जब चाहे उसे जलील करेंगे? कितनी बार मैं बताऊँ आपको कि ये मेरी बीवी है। वो आज आपे से बाहर हो गया था। इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरी हवेली गूंज उठी। वो उनका हाथ झटकते हुए बोला। जरिया चाची ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन वो हाथ उठाकर उन लोगों को खामोश कर चुका था। इस घर में ये लड़की मेरी बीवी है और मेरे नाम पर रहती है। अगर आप लोगों को उसकी ज़ात इतनी तकलीफ दे रही है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ इसके साथ, फिर सुकून आ जाएगा आप लोगों को। तो यही सही है। उसका चेहरा आपको आपके बेटे की लाश याद दिलाता है? तो ना तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जाओ अमाया, अपना सामान पैक करो, हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसे देखकर बुरा था, जबकि चाची जान बस सुन रही थी। उनके मुताबिक तो उन दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ये सब कुछ क्या था? ये तुम क्या कह रहे हो जरियाम? उस लड़की की खातिर दादा जान ने कुछ कहना चाहा। हाँ, इस लड़की की खातिर दादा जान, बिल्कुल इसी लड़की की खातिर, जो कि मेरे नाम से इस घर में आई है, मेरे नाम से यहाँ रहती है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी को कोई तकलीफ पहुँचे, कोई सर्द हवा छूकर भी उसे गुजरे, और यहाँ आप लोग मेरी बीवी पर दिन रात जुल्म करते हैं। अगर ये इज्जत से इस घर में ब्याह कराती है तो क्या तब भी आप इसके साथ ऐसा सलूक करते? नहीं है बर्दाश्त मुझे मेरी बीवी के साथ ऐसा जालिमाना सलूक। उसका वजूद आप लोगों की बर्दाश्त से बाहर है ना, तो मैं लेकर जाता हूँ इसे यहाँ से हमेशा के लिए। वैसे भी तो जन्नत शहर में अकेली रहती है, बेहतर है कि मैं भी वहीं अपना फ्लैट वापस ओपन कर लूँ। वैसे भी मुझे हर हफ्ते शहर अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। अब से मैं वहीं रहूँगा, वो फैसला करते हुए बोला। नहीं जरियाम, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं है हमारे पास, न जन्नत है, न शाइज़म। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती थी। आई एम सॉरी मामा, लेकिन इन हालात में मैं अपनी बीवी को यहाँ नहीं रख सकता। अगर इन लोगों की नज़रों में मेरी बीवी की कोई इज्जत नहीं है तो मैं अपना मकाम क्या समझूँ? मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो उन्हें देखते हुए बोला। इस लड़की की खातिर तुम हवेली छोड़कर जाना चाहते हो, अपना घर बार छोड़कर जाना चाहते हो? बाबा को भी बीच में बोलना पड़ा था। लड़की ये हो या कोई भी हो, लेकिन मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इसके साथ मेरा नाम है। ये लड़की मेरे नाम पर इस घर में आई है। इसकी ज़ात के साथ मेरा बहुत ख़ास ताल्लुक़ है। अल्लाह ने हम दोनों में अपना सबसे पसंदीदा रिश्ता कायम किया है। अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं अपनी बीवी पर किसी तरह का कोई तशद्दुद पर होते नहीं देख सकता। वो किसी तरह की रियायत देने को तैयार न था। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने कहा जाकर अपना सामान लेकर आओ। वो अमाया को देखकर गुस्से से बोला था, जब वो अगले ही लम्हे सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। रुक जाओ लड़की, खबरदार जो तुमने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, और कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी घर छोड़कर जाने की। जरियाम जैसा चाहता है वैसा ही होगा। जिसको भी इस लड़की से या इस घर में रहने से मसला है, वो उसे मुखातिब नहीं करेगा। लेकिन हम जरियाम को इस घर से नहीं जाने दे सकते। दादा जान फैसला करके अपनी छड़ी लेते कमरे की तरफ जाने लगे। यकीनन वो भी अमाया से मुखातिब नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो भी उससे पसंद नहीं करते थे। चाची तो गुस्से से उसे घूरती तानिया के साथ कमरे में बंद हो गई थी, जबकि बाबा जान भी मजीद वहाँ नहीं रुके। अमाया, बच्चे खाना लगाओ, जरियाम को भूख लगी होगी, मामा ने जरियाम की पीठ सहलाते हुए कहा, और वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। जबकि अमाया अपने आंसू साफ करती अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाकर किचन की तरफ आ गई थी। उसने दूसरी तरफ उसने पूरी असाइनमेंट बनाकर एक लड़की के हाथों में उनके क्लासरूम भेज दी थी। वो दोनों खुश हो गई थी, आखिर उनका काम हो गया था। वो भी सिर्फ एक बार मदद मांगने पर। वो सच में बहुत अच्छा इंसान था। उन दोनों ने ही क्लास खत्म होने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने के बारे में सोचा था। 1 मिनट यार, उसने हमारी बहुत मदद की है। मुझे नहीं लगता कि हमें रूखा सूखा सा सिर्फ थैंक यू कहना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें उनको कोई गिफ्ट देना चाहिए। वो उसे देखते हुए कहने लगी। उसने पहली बार किसी से मदद ली थी, वो भी इतनी आसानी से उनकी मदद के लिए तैयार हो गया था। वो उसे थैंक यू बोलते हुए कोई तोहफा देना चाहती थी। गज़ल ने कुछ भी नहीं कहा, बस कंधे उचका दिए। ठीक है यार, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे क्या पता इन लड़कों को क्या पसंद होगा, और वैसे भी उसकी पसंद नापसंद के बारे में मैं कुछ भी तो नहीं
बारे में तो कुछ भी आइडिया नहीं, गज़ल उसे देखते हुए कहने लगी थी, जबकि वो सोच में थी। ऐसा करते हैं, कल एक अच्छा सा पेन खरीदते हैं और उन्हें दे देते हैं थैंक यू के तौर पर। यकीनन उन्हें हमारा तोहफ़ा पसंद आएगा। वो पढ़ाई का शौकीन है तो पेन ऐसे इंसान के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा होगा। और वैसे भी कलम तो हर इंसान की ज़रूरत है, ख़ासकर स्टूडेंट्स की। वो उसे देखते हुए बोली तो गज़ल को भी उसका आइडिया बहुत पसंद आया। तो बस फैसला हो गया, आज ही पेन लेते हैं और कल उनको दे देंगे। वो भी उसके साथ ही क्लासरूम से बाहर निकली थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो उन्हें बाहर की तरफ जाता हुआ नजर आया था। वो काफ़ी उजरत में था, शायद उसे जल्दी में कहीं पहुंचना था। आजकल के ज़माने में ऐसे लोग होते कहाँ हैं जो अपने कीमती वक्त से किसी दूसरे को वक्त देते हैं। यकीनन वो बहुत ही अच्छे इंसान है, उनका थैंक यू तो बनता है। वो सोचते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रही थी। वो आज तक किसी गैर मर्द से मुखातिब तक नहीं हुई थी और कहाँ अब वो किसी मर्द को गिफ्ट देने के बारे में सोच रही थी। लेकिन इस वक्त उसके जहन में ऐसी कोई भी सोच नहीं थी और ना ही वो ये जानती थी कि आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। दूसरी तरफ दादा जान को होश आ चुका था। चाचा जान ने फौरन ही घर पर फ़ोन करके उन्हें बता दिया था, लेकिन फिर भी ये इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद भी किसी को भी ज़्यादा खुशी ना हुई थी, क्योंकि घर में पहले ही हरम की गैर मौजूदगी बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई थी। अभी तक हरम के बारे में उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला था। खुदाश हरम की तलाश में न जाने कहाँ से कहाँ तक जा चुका था, लेकिन फ़िलहाल किसी को उसका कोई अता पता ना चला था। जबकि सबका कहना था कि पुलिस में रिपोर्ट करवा देनी चाहिए, ये बात उनकी इज्जत पर हुफ ला सकती थी, लेकिन वो अपनी बेटी की जान और इज्जत पर भी रिस्क नहीं ले सकते थे। फिलहाल ये बात सिर्फ घर में ही थी। वलीमे का सबको फ़ोन करके कैंसिल कर दिया गया था। घर में जो मेहमान थे उन्हें भी यही कहा गया था कि अभी कोई वलीमा नहीं होगा जब तक दादा जान सेहतियाब नहीं हो जाते, और उन लोगों को हरम की गैर मौजूदगी के बारे में भी नहीं बताया था। सबको यही लग रहा था कि हरम दादा जान के साथ अस्पताल में है, जबकि वो लोग उसे पूरे गांव में ढूंढ चुके थे। आगे पीछे का कोई इलाका ना था, ऐसा ना था जहां उन्होंने जाकर हरम को ना ढूंढा हो। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि उसे अगवा किया गया था, और यकीनन ये काम उनके किसी दुश्मन ने किया था, लेकिन कैसे, किसने? और अगर ये और अगर ये तो तावान के लिए किया गया था, तो अब तक उसे इस हवाले से किसी तरह का कोई राब्ता क्यों नहीं किया गया था? दूसरी तरफ वो उसे अपने साथ न जाने कहाँ लेकर आया था। वो पहले यहाँ नहीं आई थी। बाहर बड़ा सा अस्पताल का नाम लिखा था। वो उसे अस्पताल लेकर क्यों आया था? उसने कहा था उसके दादा जान अस्पताल में है, तो क्या वो उसे उनसे मिलने के लिए यहाँ लेकर आया था? क्या वो सच में अपना वादा पूरा कर रहा था? वो यकीन तो नहीं कर सकती थी, लेकिन जल्दी से गाड़ी से निकली थी। वो उसे लेकर अस्पताल के अंदर गया, जबकि वो बिल्कुल खामोशी से उसके पीछे पीछे कदम उठा रही थी, बिना किसी भी तरफ निगाह उठाए, और बस उसी के पीछे चल रही थी। वो उसे उसके किसी अपने के पास लेकर जा रहा था। उसके अलावा वो कुछ नहीं जानती थी और ना ही कुछ जानना चाहती थी। बस कुछ ही लम्हे बाकी थे और फिर वो उस शख्स की हकीकत को सामने लाकर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाने वाली भी थी। उसे यकीन था उसके घर वाले उस शख्स के साथ कभी नहीं भेजेंगे। वो उस शख्स के साथ ही ख्वाहिशमंद नहीं थी और ना ही उसे उसकी मोहब्बत चाहिए थी। वो उस शख्स से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी, उससे कोई सरोकार नहीं था। वो बस एक बार अपने अपनों के पास चली जाना चाहती थी, उसके बाद उसे कुछ भी नहीं करना था। उसके अपने सब कुछ करने वाले थे। वो खामोशी से उसके पीछे चल रही थी। जब उसने एक दरवाज़ा खोलते हुए अंदर कदम रखा और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर अंदर आने का इशारा किया, वो खामोशी के साथ अंदर आई थी, लेकिन बेड पर लेटे हुए अपने दादा जान को देखकर वो परेशान हो गई थी। शाह साहब, अपनी आंखें खोलिए, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। वो मुस्कुराते हुए उनके सामने आकर रुका, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर वो हैरानगी से उसे देखने लगे। मुझे भूले तो नहीं होंगे आप? अरे, कल रात को ही तो आपसे बात हुई है। अब तक तो आपको मुझे देखकर मुझे खुशामदीद कहना चाहिए था, लेकिन खैर, आपकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देता हूँ। खैर, अपनी पोती से मुलाकात कर लीजिए कि 2 घंटे में हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं, तो इसे रुखसत कर दीजिए, दुआएं दीजिए इसे मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए। क्या याद करेंगे आप? मैंने आपको माफ़ किया। वो उनके पास हुआ और हरम का हाथ थाम कर उसे उनके सामने कर चुका था, जबकि वो रोते हुए उनके सीने पर अपना सर रख चुकी थी। वो क्या कह रहा था? क्यों उसके दादा जान को टॉर्चर कर रहा था? वो नहीं जानती थी, लेकिन दादा जान के आंसू बता रहे थे कि उस शख्स से नफरत नहीं करते। ये सब क्या था वो नहीं जानती थी, लेकिन दादा जान का हाथ उसके सर पर आकर रुका था।
خوش رہو میری بچی، میں نے تمہیں خود عزت اور مان سے رخصت کیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کر پائے تھے، جبکہ وہ حیرانگی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ یہ وہ کیا بول رہے تھے؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ تو ان کے پاس اپنے تحفظ کے لیے آئی تھی، لیکن وہ تو اس شخص کے ساتھ اسے رخصت کر رہے تھے۔ شام کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آخر وہ شخص ہار ہی گیا تھا۔ جبکہ حرم کو اگلے ہی لمحے وہ بازو سے پکڑ کر ان سے الگ کرتا، اسے اپنے ساتھ لے کر روم سے چلا گیا۔ وہ رونے لگی تھی، اپنے دادا کو پکارنے لگی تھی، اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی تو وہ اسے مجبوراً اس کے منہ پر اپنا ہاتھ دبا کر رکھنا پڑا۔ وہ کسی طرح کا کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا اور پھر وہ اسے ان سب سے دور لے کر چلا گیا۔ دوسری طرف وہ نہا کر باہر نکلا تو امایا کمرے میں ہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے مخاطب کیے بنا آئینے کے سامنے جا کر رکا تھا۔ جب اس نے کہا، ذریعام کھانا لگ گیا ہے، نیچے آ کر کھانا کھا لیجیے، وہ کہہ کر پلٹی نہیں بلکہ وہیں رک کر اسے دیکھتی رہی۔ ذریعام جو اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا، آئینے میں اس کے چہرے پر تھپڑ کے نشان کو دیکھ کر پلٹ کر اس کے قریب آ گیا۔ اس کے اچانک یوں پاس آنے پر امایا کے دل میں خوشی ہوئی تھی۔ ذریعام نے بے حد نرمی سے اس کے گال پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں کی حدت سے امایا آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا دایاں گال سہلا رہا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی، اور ہر بار کی طرح اس نے اس کی عزت رکھی تھی۔ ناراضگی کے باوجود بھی اس نے اسے دھتکارا نہیں تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے گرد بازو کا حصار بنائے کھڑی رہی۔ تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنی تھی؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ پہلے کھانا کھا لے پھر بتاؤں گی، وہ حیا سے نگاہیں جھکا کر بولی تو ذریعام سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کے پیچھے پیچھے ہی قدم اٹھانے لگی، جب اچانک ہی اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر اسے اپنے ساتھ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ امایا خوشی خوشی اس کے ساتھ اپنے پیر اٹھانے لگی تھی۔ اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنا اس کے لیے بہت خوشگوار احساس تھا۔ وہ اب تک اس سے سخت خفا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا تھا۔ امایا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتی تھی، اس کے شوہر نے ہی اسے وہ مقام دے دیا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے ہاتھ کو اس کے مضبوط ہاتھ میں قید دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی۔ سب نے انہیں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ تانیہ کی نگاہیں تو ان کے ہاتھوں پر ہی جمی ہوئی تھی، جبکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب دیکھ چاچی جان غصے سے کھانا چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ تانیہ بھی خاموشی سے اپنی ماں کے پیچھے ہی کمرے میں جا بند ہوئی۔ لیکن ذریعام نے جیسے اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ آہستہ سے کرسی گھسیٹ کر وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا تو فوراً ہی ذریعام کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے دادا جان کا فیصلہ بہت پسند آیا تھا۔ جسے امایا پسند نہیں تھی وہ اسے مخاطب نہ کرے، یہی بہترین انصاف تھا۔ لیکن اپنی ناپسندیدگی اور نفرت کی وجہ سے امایا کو تکلیف پہنچانا، اس پر تشدد کرنا اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا۔ وہ بے حد نرمی سے اس سے کھانے کا پوچھتے ہوئے اس کی پسند کی چیزیں ڈش میں ڈال رہا تھا، جبکہ دادا جان کے ساتھ باقی مرد حضرات بھی غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گئے تھے، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ دوسری طرف دادا جان آج کل ذریعام سے کچھ خفا تھے، لیکن ذریعام کو تو جیسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ذریعام کا اس طرح سے امایا کے لیے سٹیپ اٹھانا، اسے سپورٹ کرنا، اسے اہمیت دینا انہیں ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ کیا سوچ کر امایا کو اس حویلی میں لے آئے تھے اور یہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ ذریعام کی سوچ ان کی سوچ سے بہت الگ ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے اتنا نرم دل تو نہیں رکھتا تھا کہ اس کے قاتل کی بہن کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر رہا تھا، اور اب وہ بار بار ولیمے کی تقریب پر زور دے رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنا نام دینا چاہتا تھا، اسے معاشرے میں عزت دینا چاہتا تھا، اس لڑکی کو جسے وہ ونی کر کے لائے تھے اپنے پوتے کے قاتل کی بہن کی صورت میں، اسے سزا دینے کے لیے۔ لیکن ان کا لاڈلا پوتا اسے سزا دینے کے بجائے اسے عزت و احترام سے نواز رہا تھا، اسے اپنا نام دے رہا تھا، اسے اپنے خاندان برادری کا حصہ بنا رہا تھا، اور انہیں یہ بات کسی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ وہ ان سے وعدہ کر رہا تھا کہ ولیمے کے فوراً بعد ہی وہ اس لڑکے کو کہیں سے بھی تلاش کر کے نکالے گا۔ لیکن وہ امایا کو معاشرے میں ایک مقام دینا چاہتا ہے، وہ جو پورے گاؤں میں اسے ایک نیچ ذات کی لڑکی بنانے پر تلے ہوئے تھے، اور وہ اسے عزت دینے پر مجبور کر رہا تھا، جب وہ کسی بھی قیمت پر ایسا کرنے کو تیار نہ تھے۔ اور اس بات کے لیے بھی وہ انہیں دھمکی لگا گیا تھا کہ اگر انہوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس وقت وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کیا کرے۔ وہ اس لڑکی کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی باغی ہوتا جا رہا تھا۔
شاہزم دادا جان سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں آیا تو انہیں مصروف پایا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے گھر میں ہونے والے ہنگامے کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اسے پتا تھا کہ دادا جان یقیناً بہت غصے میں ہوں گے، لیکن اس وقت تو اپنا غصہ بھلائے ویڈیو کال پر اپنی لاڈلی سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا، وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ نانا جان، آپ پیار سے کہیں نا اس کو، یہ آپ کی بات مان لے گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جیسے میں آپ کی ساری باتیں مانتی ہوں، اسی طرح یہ بھی آپ کی باتیں مانے گی۔ لیکن میرا بچہ، وہ میری بات کو سمجھے گی کیسے؟ تم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہو نا، اس لیے تمہاری باتیں سمجھ جاتی ہے۔ تمہاری کٹی میرے کہنے پر دودھ نہیں پیے گی۔ نہیں نہیں پی لے گی، آپ کہے تو صحیح، وہ بضد تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بار بار کہہ رہی ہو، تم لو، میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ چلو کٹی بیٹا، فٹافٹ اس دودھ کو ختم کرو، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ بالکل بہلانے والے انداز میں بولے تو ان کے انداز پر شاہزم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اپنے دادا جان کو اتنی نرمی اور بچکانہ انداز میں کسی سے بات کرتے ہوئے پہلی بار سنا تھا، لیکن اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس کے دادا جان ایسے بھی ہو سکتے ہیں، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ دیکھ لے نانا جان، میں نے کہا تھا نا، کٹی آپ کی بات مان لے گی، جیسے میں آپ کی ساری باتیں مانتی ہوں، یہ بھی آپ کی ساری باتیں مانتی ہے۔ ردھم کٹی کو دودھ پیتے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دادا جان تو خود بھی حیرانگی سے دیکھنے لگے تھے۔ یہ تو سچ میں دودھ پینے لگی تھی۔ ارے واہ، یہ تو سچ میں کمال ہو گیا، میں نے تو نہیں سوچا تھا ایسا۔ وہ سچ میں حیران تھے۔ شاہزم کافی دیر بیٹھا انہیں سنتا رہا، جبکہ دادا جان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کی یہ ساری باتیں جلدی ختم نہیں ہونے والی۔ وہ جو ردھم کے حوالے سے ہی ان کے کمرے میں آیا تھا، ایسے ہی خاموشی سے واپس باہر نکل گیا۔ وہ نانو نواسی کو ڈسٹرب کرنے کا گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ فی الحال وہ اپنی بات پر ادھار رکھ چکا تھا۔ دوسری طرف حرم سارے راستے روتی رہی تھی، اس کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ یشم نے 2-3 بار اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے خاموش کرنا چاہا، لیکن حرم کے آنسوؤں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ یشم نے فی الحال اسے اس کے حالات پر چھوڑ دیا تھا۔ بے شک اس سب میں حرم کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کے لیے یہ مشکل لمحات تھے۔ وہ تو جانتی تک نہیں تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ وہ تو ایسے میں اس کا یہ رد عمل غلط تو ہرگز نہیں تھا۔ محبت بہت انمول چیز ہے، یہ کسی سے مانگے سے تو ملتی نہیں۔ یہ جذبات دل میں جگانے پڑتے ہیں، اور یہ شام اس کے دل میں اپنے لیے محبت جگانا چاہتا تھا۔ یہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔ وہ جانتا تھا حرم کا دل بہت شفاف ہے، اس کے صاف ستھرے دل پر اپنا نقش بنانا اس کے لیے مشکل تو ہرگز نہیں تھا، لیکن فی الحال حالات بہت مشکل تھے۔ جن حالات میں وہ حرم سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، اس کے لیے آگے کافی مشکلات ہونے والی تھی، لیکن اپنی محبت کے لیے وہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھا۔ اسے بس حرم کی محبت چاہیے تھی، جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ ہاں، وہ اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ آیا تھا، اپنا بدلہ، اپنی نفرت، اپنا انتقام، ہر چیز پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مانگ لیا تھا اس کو۔ اس نے اس رات دادا جان کو فون کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ ان کی پوتی سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی باتیں یقیناً ان کے لیے کافی عجیب تھی۔ اس نے بھی انہیں سمجھانے کی زیادہ کوشش نہیں کی تھی، بس اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ان کی پوتی کو لے کر جا چکا ہے، اور حرم کے صدقے وہ ان سب لوگوں کو معاف کرنے کو بھی تیار ہے۔ وہ واپس پلٹ کر یہاں کبھی بھی نہیں آنا چاہتا، لیکن وہ اکیلا نہیں جائے گا۔ وہ اپنی حرم کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور وہ اس بات کو بھی جانتا تھا کہ وہ لوگ آسانی سے حرم کو اس کے حوالے نہیں کریں گے، اسی لیے اس نے بیچ کا راستہ اختیار کیا تھا۔ دادا جان نے کہا تھا کہ ہماری غلطیوں کی سزا ہماری پوتی کو مت دو، تمہیں جو کرنا ہے، جو کہنا ہے ہم سے کہو، ہماری پوتی کو ان سب چیزوں میں سے نکال دو۔ اس نے انہیں مزید صفائیاں نہیں دی تھی اور نہ ہی اپنی محبت کا رونا رویا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ حرم اب اس کے ساتھ رہے گی، اب اس کا تعلق صرف اور صرف حرم سے ہوگا، اور اسے باقی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بس اپنی حرم کو لے کر چلا جائے، اس کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرے، ورنہ جس ایک پوتے کا مان ہے وہ اسے ختم کر دے گا۔ وہ دھمکیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے جو منہ میں آیا وہ بولتا چلا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کی کون سی بات ان کے لیے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی تھی، لیکن اس نے صرف اور صرف حرم کی گھر سے غیر موجودگی کا ہی بتایا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے حرم کو اغوا کر لیا ہے، اور وہ اس سے نکاح کرنے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان سب لوگوں سے بہت دور وہ اپنی ایک نئی دنیا بسانے جا رہا ہے، جس میں ان لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
شام گاڑی ایئرپورٹ کے باہر روکتا اس کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کی معصومیت پر شام کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن اس وقت نخرے اٹھانے کا وقت نہیں تھا۔ اسے زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کی جانب کھینچنا پڑا تھا۔ دوسری طرف اب آگے وہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے تو سیام پہلے ہی اس کے انتظار میں تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھاتا چند پیپرز اس کے حوالے کر چکا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ جہاز میں لے کر آیا تھا۔ اس کا پاسپورٹ اور پیپرز کب تیار ہوئے، یہ سب کچھ اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اس کی تو سالگرہ بھی 2 دن کے بعد تھی، اس کا آئی ڈی کارڈ بھی بعد میں بننا تھا۔ تو کیا وہ اسے جھوٹی شناخت پر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو دادا جان کی حالت نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا، اور جس طرح دادا جان نے اس کے ساتھ رخصت کر دیا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے بہت عجیب تھی۔ اسے دادا جان سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس کے لیے لڑیں گے، اس شخص سے اس کی جان چھڑا لیں گے، اسے کہیں نہیں جانے دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے اسے رخصت کر دیا تھا۔ کیا سچ میں وہ رخصت ہو کر آئی تھی؟ اس کے دادا جان کی دعا اس کے ساتھ تھی، اس کے سرپرست نے خود اسے رخصت کیا تھا، تو وہ رخصت ہی ہو کر آئی تھی۔ لیکن ایسا کیوں ہوا تھا، یہ وہ جاننا چاہتی تھی۔ یہ شام اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ نظر جھکائے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ یہ شام کی مضبوط گرفت میں تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تھی، جسے بنا اس کی طرف دیکھے وہ ناکام بنا چکا تھا۔ اس کا سارا دھیان باہر کی طرف تھا، جب اچانک ہی جہاز کو جھٹکا لگا۔ حرم کی تو جیسے سانسیں اٹکنے لگی۔ بے اختیاری ہی میں صحیح اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام چکی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بازو کے گرد حائل ہوا اور وہ اس کے بازو پکڑ کر بیٹھ گئی، بالکل کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح۔ کیا ہوا میری جان، کیا تمہیں ڈر لگتا ہے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ وہ اپنا بازو اس کے گرد حائل کرتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ نہیں تو مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، وہ اس کے ساتھ جڑ کر بولی، تو یہ شام کے انابل لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میری بیوی اتنی بہادر ہے۔ مسکرا کر بولا، ہاں میں بہادر ہوں، لیکن میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں آپ سے ہوئی شادی کو مانتی ہوں۔ شادی ایسے نہیں ہوتی، آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، آپ بہت برے انسان ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چمٹی ہوئی بول رہی تھی۔ کیا شادی ایسے نہیں ہوتی؟ تو تم مجھے بتا دینا شادی کیسے ہوتی ہے، ہم بالکل ویسے ہی شادی کر لیں گے، جیسے تم چاہو گی بالکل ویسی ہی شادی ہوگی ہماری۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ اچھا اب تم بتاؤ کس طرح سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ جہاز کو لگنے والے ایک اور جھٹکے نے انہیں ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا تھا، جبکہ وہ اس وقت حرم کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ اس سے دور نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کی قربت سے ناگوار گزر رہی تھی۔ اس وقت وہ سچ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ اس کا جہاز کا پہلا سفر تھا جو اسے ڈر میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن یہ شام یوں ہی باتوں میں اسے اس چیز سے باہر نکال لایا تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر میں جب جہاز نارملی پرواز کرنے لگا تو وہ بھی اس سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے باتوں میں خود سے بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنے لبوں پر ایسی چپ لگائی تھی کہ مزید کچھ بھی نہ بولی۔ خداش تھک ہار کر واپس لوٹ آیا تھا، جب دادا جان کی طرف سے پیغام آیا کہ حرم کو ڈھونڈنا چھوڑ دو، وہ جہاں بھی ہے بالکل محفوظ ہے۔ اسے دادا جان کی بات بہت عجیب لگی تھی۔ تو کیا کہنا چاہتے تھے وہ؟ ان کی اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اس کی بہن گھر سے غائب تھی 30 گھنٹوں سے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور دادا جان کہہ رہے تھے کہ وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے۔ دادا جان کا یہ پیغام ملتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ دادا جان کا کہنا تھا کہ وہ ہسپتال نہیں رہنا چاہتے، لہٰذا انہیں ڈسچارج کروانے کی کوشش کی جائے۔ یہ انہیں دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ایسے میں انہیں ڈسچارج ملنا تو تقریباً ناممکن ہی تھا۔ لیکن اس وقت دادا جان سے حرم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے وہ سیدھا ہسپتال ہی جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دادا جان نے ایسا کیوں کہا تھا؟ حرم کہاں تھی اور وہ محفوظ کیسے تھی؟ اسے سب کچھ جاننا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے دادا جان نے خود ہی حرم کو کہیں بھیج دیا ہے، اسی لیے تو اتنے یقین سے کہہ رہے تھے کہ حرم جہاں بھی ہے محفوظ ہے۔ ہو سکتا ہے دادا جان نے اٹیک ہونے سے پہلے اسے کہیں بھیجا ہو، یا وہ انہیں بتا کر گئی ہو، وہ سوچ رہا تھا، لیکن ان دلائل پر اسے خود بھی یقین نہیں تھا۔ حالانکہ وہ رات گھر پر ہی تھی اور اس کے سامنے ہی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اسے کمرے میں جانے دینے سے پہلے اس نے کوئی رسم کی تھی جس میں وہ اس سے پیسے مانگ رہی تھی۔ اس کے بعد سے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے بعد ہی دادا جان کو اٹیک بھی ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ دادا جان جانتے ہو کہ حرم کہاں ہے۔
حویلی سے ہسپتال پہنچتے پہنچتے اس کی ٹینشن میں کافی کمی ہوئی تھی۔ اگر دادا جان جانتے تھے کہ حرم کہاں ہے تو اس کا مسئلہ تقریباً حل ہو چکا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی بہن کو ہی سوچے جا رہا تھا، اور ہسپتال پہنچتے ہی وہ سیدھے دادا جان کے کمرے میں حاضری دینے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ دادا جان بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، جبکہ چھوٹے چاچا جان ان کے پاس ہی بیٹھے ان سے باتوں میں مصروف تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا دادا جان؟ کہاں ہے اس وقت حرم؟ اور میں اس کے بارے میں کوئی بھی سوال کیوں نہ کروں؟ وہ ان کے ساتھ ہی رکھی کرسی پر بیٹھا ان سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تو خداش تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ اور آپ اس بارے میں کوئی بھی بات کیوں نہیں کرنا چاہتے دادا جان؟ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے بلکہ میری بہن 32 گھنٹے سے غائب ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ محفوظ ہے تو کہاں ہے؟ جواب دے مجھے، اور میں اس کے بارے میں کوئی بھی سوال کیوں نہ کروں دادا جان؟ مجھے حق حاصل ہے یہ جاننے کا کہ میری بہن کہاں ہے، کہاں بھیجا ہے آپ نے اسے۔ تمہیں حق ہے خداش، لیکن کیا تمہاری نظر میں ہماری یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ کیا تمہیں ہم پر اعتبار بھی نہیں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہے بالکل محفوظ ہے، حفاظت سے ہے، تو تم ہماری کیوں بات نہیں مانتے؟ وہ یہاں سے جا چکی ہے، ہم نے بھیج دیا ہے اسے یہاں سے، اب شاید وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ بات کہتے ہوئے دادا جان نے اپنی نظر جھکا لی تھی، جبکہ خداش کو لگا کہ ہسپتال کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ دادا جان پلیز پلیز مجھے کسی طرح کی پہیلی میں مت الجھائیے، مجھے صاف صاف بتائیے کہ حرم کہاں ہے۔ ہم سے کچھ مت پوچھو خداش، کچھ بھی نہیں، ہم تمہیں فی الحال کچھ نہیں بتا سکتے۔ وہ بہت بے بس لگ رہے تھے۔ میں نہیں پوچھوں گا دادا جان، لیکن دنیا والے تو پوچھیں گے نا۔ کیا جواب دوں گا میں انہیں؟ جواب دیجیے مجھے، کیا میں ان سے یہ کہوں گا کہ میری بہن بھاگ گئی ہے؟ وہ ان کے سامنے بیٹھا ان سے سوال کر رہا تھا، جبکہ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں چیک کرتے ہوئے انہیں ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے کہا۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے خداش بھی مزید کوئی سوال نہ کر سکا۔ دوسری طرف حرم سو رہی تھی جب جہاز کو پھر سے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، شام نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کر لیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں کھولتی دوبارہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شاید اسے سخت نیند آ رہی تھی۔ شام نے بھی اسے جگانے یا ڈسٹرب کرنے کی بالکل بھی کوشش نہ کی تھی۔ وہ بس اس کا معصوم سا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اس کے ساتھ تھی، اس کے پاس تھی، اس کے علاوہ وہ شام کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی محبت ہمیشہ کے لیے اسے مل چکی تھی، اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ حرم کے ساتھ اپنی ایک نئی خوبصورت زندگی کی شروعات کرے گا، جس میں اس کے ماضی کا کوئی تلخ حصہ شامل نہیں ہوگا۔ اس کی نئی زندگی میں پرانا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ خوشی سے اطمینان سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے گا، جس کے لیے وہ بہت خوش بھی تھا۔ اس سفر کے بعد ایک نیا سفر شروع ہونا تھا، اس کی نئی زندگی شروع ہونی تھی، اور اس وقت وہ صرف انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اپنا بچپن، جوانی، ہر لمحہ، ہر یاد کو وہ اپنے دماغ سے نکال چکا تھا جو اسے اذیت دیتی تھی، جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی تھی۔ اب اسے خوشیاں دیکھنی تھی، وہ اپنی خوشیوں کا منتظر تھا۔ سب کچھ بھلانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو مرتے دیکھا تھا۔ اسے تو اپنی اس عمر میں شاید باپ کے نام کی اہمیت بھی نہیں پتہ تھی جب اس سے اس کے باپ کا نام چھینا گیا تھا۔ وہ تکلیف، وہ درد وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں اسے لیے سڑکوں پر سویا کرتی تھی۔ اس کی ماں کا امیر کبیر باپ اسے ہر روز کہتا تھا کہ اپنا دین چھوڑ کر واپس آ جائے، تمہیں بھی اپنا لیں گے اور تمہارے بچے کو بھی۔ لیکن اس نے کبھی بھی اس بات کی رضامندی نہ دی۔ وہ جیتی مرتی کیا نہ کرتی، لیکن اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں سونے دیتی تھی۔ لیکن جگر کی تکلیف نے اس کی جان لے لی تھی۔ باپ تو پہلے ہی چھوڑ گیا تھا، لیکن ماں کے جانے کے بعد وہ اصل میں یتیم ہو گیا، اور یتیموں کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے یہ شام سے بہتر شاید ہی کوئی جان سکتا۔ لیکن آج وہ اپنی ہر تکلیف کو بھلا چکا تھا۔ اپنی خوشیوں کی خاطر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر آیا تھا۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا ان لوگوں سے۔ اپنی خوشیوں کی خاطر اس نے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کی ماں نے کسی سے بدلہ لینا نہیں سکھایا تھا، بلکہ اس کی ماں نے اسے درگزر کرنا سکھایا تھا، معاف کرنا سکھایا تھا۔ وہ معاف نہیں کر سکتا تھا، ہاں، لیکن وہ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال سکتا تھا، اور وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ حرم کے ساتھ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے وہ سب کو بھول جانا چاہتا تھا،
लेकिन वो जानता था हरम सबको नहीं भूलेगी, वो उसकी फैमिली है, उसके अपने हैं, वो उन लोगों से मोहब्बत करती है। उन्हें भूल कर आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो ज़िद करेगी, शायद उससे नफ़रत करेगी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत से उसको बदल देगा। वो उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। वो उन्हीं सोचों में मसरूफ़ था जब जहाज़ लैंड होने का ऐलान होने लगा। उसने हरम को आहिस्ता से अपने एक मज़ीद करीब कर लिया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे डर लगता है। उसके करीब करने पर हरम ज़रा सी निगाहें उठाकर उसे देखा था। नींद से डूबी हुई आंखों में कच्ची नींद से जागने का खुमार था। जब अचानक जहाज़ को झटका लगा तो वो उसका कॉलर अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए उसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। शाम पुरसुकून सा उसे अपने करीब पाके उन खूबसूरत लम्हों को महसूस कर रहा था। उसकी गुर्बत उसके दिल में हलचल मचा रही थी, जबकि हरम के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था वो नहीं जानता था। बस इतना पता था कि आगे ज़िंदगी आसान होने वाली है, लेकिन वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो हरम को खुद में इतना मगन कर देगा कि उसे इन लोगों की याद ही नहीं आएगी। उसे अपनी मोहब्बत पर एतबार था। दूसरी तरफ, बहुत शुक्रिया, मगर मुझे इस गिफ्ट की हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी, वो गिफ्ट थामते हुए बोला। वो इतने खुलूस से तोहफ़ा लेकर आई थी कि इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन वो दोबारा उसकी मदद लेने के बाद इसका इस तरह का कोई गिफ्ट ना लाए, इसीलिए उसने कहना ज़रूरी समझा था। क्यों ज़रूरत नहीं थी? आपने बस एक बार कहने पर ही हमारी मदद कर दी। अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता ही था। शुक्रिया के तौर पर गज़ल ने मुस्कुराते हुए कहा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनता ये गिफ्ट, और अगर आपने आइंदा मुझे इस तरह का कोई गिफ्ट दिया तो प्लीज़ मेरे पास मदद के लिए हरगिज़ मत आइएगा। मैं मदद इसलिए करता हूँ ताकि अल्लाह की तरफ से मुझे थोड़ा सा सवाब मिल जाए, इसलिए नहीं कि मुझे आप लोगों के गिफ्ट मिले। इसलिए आइंदा एहतियात कीजिएगा। मुझे लड़कियों से तोहफे लेना पसंद नहीं। उसने इस बार वो मुस्कुराया नहीं था। उसकी ये बात तो गज़ल को काफ़ी बुरी लगी थी, उसका चेहरा उतर गया था, लेकिन न जाने क्यों अफ़शीन को उसकी बात बहुत अच्छी लगी थी। आजकल पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा था, उस शख्स की कोई बात उसे बुरी नहीं लगती थी। वो जब से उससे मिली थी, वो उसकी सोचों का हिस्सा अक्सर बन जाता था। ये क्यों हो रहा था, ये तो वो नहीं जानती थी। शायद अभी तक वो अपने ही दिमाग की सोच से बहुत दूर थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा अहमद, ये तुमने क्या किया? तुमने यहाँ शादी कर रखी है, तुम्हारा एक बच्चा भी है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर ये बात बाबा जान तक पहुँच गई तो वो तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल भी कर सकते हैं। साकिब काज़मी आज उनसे मिलने के लिए लंदन पहुंचे तो सीधे अपने घर की तरफ भी आ गए थे। उनका भाई उनके घर में ही रिहाइश पजीर था, लेकिन यहाँ एक अंग्रेज़ लड़की के साथ एक छोटे से बच्चे को देखकर परेशान हो गए थे। जिस तरह से ये बात पिछले 4 साल से छुपी हुई थी, आगे भी छुप सकती थी, लेकिन शायद अब अहमद ये बात छुपा छुपा कर थक चुका था। वो भी यही चाहता था कि उसकी बीवी और बच्चा उसके ख़ानदान के सामने आ जाए। वो काफ़ी वक्त से अपने बाबा जान से इस हवाले से बात करने के बारे में सोच रहा था, और फिर बाबा जान के रिएक्शन का सोचकर वो चुप हो जाता। आज साकिब के सामने खुद ही ये बात आ गई तो उसने भी बिना कुछ छुपाए उन्हें सच सच बता दिया, जिसके बाद वो शौक थे। यकीन कर ले भाईजान, यही सच है, ये मेरी बीवी है और ये मेरा मासूम सा बच्चा। उसने अपनी गोद में बैठे मासूम से शाम को चूम डाला। और वैसे भी बाबा जान तो ये शाम को देखकर खुश हो जाएंगे, बस एक ही धुन सवार रहती है उन्हें, खुदाश खुदाश खुदाश। जब उन्हें पता चलेगा कि खुदाश के अलावा उनका एक और पोता भी है, देखिएगा उनके चेहरे की रौनक। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे बस ये पता है कि बाबा जान ने तुम्हारा रिश्ता अपनी दूर की बहन की बेटी से कर रखा है। और तो और वो पूरे ख़ानदान के सामने ये बात कह चुके हैं, और बाबा जान कितनी दफ़ा महफ़िलों में इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने एक ईसाई लड़की से शादी कर रखी है तो माज़रत भाईजान, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी ईसाई नहीं है, वो मुसलमान है, वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। उनमें मैं निकाह से पहले ही इस्लाम की सच्चाई पर यकीन दिला चुका हूँ, और खुदा के लिए प्लीज़ उसे ईसाई कहकर उसकी यकीन को शर्मिंदा ना करें। मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा मेरे दीन से मोहब्बत करती है। मेरा दीन उसे मेरे करीब लेकर आया है। वो अपने सारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर मेरे साथ आई है। मैंने उससे निकाह किया है। मैं जानता हूँ ये बात घर वालों को ना बताकर मैंने गलती की है, लेकिन मैं अब मज़ीद घर वालों से कुछ नहीं छुपाऊँगा, और आप इसमें मेरी मदद करेंगे। मैं अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आ सकता। ऐसे में आपने खुद ही बाबा जान से इस हवाले में बात करनी है। कोई मुनासिब वक्त देखकर उन्हें इस हकीकत से आगाह करवा दीजिएगा। मैं जानता हूँ मैंने उनकी नाफरमानी की है, लेकिन आप मेरे साथ होंगे
تو یقیناً وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس نے یقین سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ ثاقب صاحب کے پاس جیسے الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس موضوع پر مزید کیا کہیں۔ دوسری طرف کیا بات ہے ثقلین، میں دیکھ رہا ہوں آج صبح سے تم کچھ زیادہ ہی غصے میں ہو۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر تم ٹھیک محسوس نہیں کر رہے تو گھر واپس چلے جاؤ۔ وہ راحت کے دفتر میں آیا تو وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، نہیں راحت بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آرام نہیں کرنا، اور ویسے بھی اگر میں آرام کرنے بیٹھ گیا تو یقیناً بابا جان کو پھر سے مجھ پر غصہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ان کی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بیٹا لندن بیٹھا ہے جسے دل کھول کر محبتیں بھیجی جا رہی ہے، تحفے بھیجے جا رہے ہیں، اور ایک بیٹے کو یونیورسٹی میں داخل کروا رکھا ہے، اور باقی سارا بوجھ ہمارے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ لیکن جب بھی بے عزتی کرتے ہیں، ہماری کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں تو ہمیں ہی سناتے ہیں، ان دونوں کو کچھ بھی نہیں کہتے، اور پھر جب بات کام پر آ جاتی ہے تب بھی صرف ہمیں ہی سننے کو ملتا ہے، کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن جب اماں جان کی جائیداد کی بات کی تو کہتے ہیں کہ اپنے 5 بیٹوں میں برابر تقسیم کریں گے، اور بھائی وہ دونوں تو صرف بیٹھ کر کھا رہے ہیں، یہاں کام تو ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کی دیکھ بھال ہم کرتے ہیں، تو انہیں کیا سب کچھ پلیٹ میں سجا کر دیں گے؟ وہ ایک سانس میں سب کچھ بولتا چلا گیا تو راحت نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کو اچھے سے لاک کیا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے جائیداد بٹوارے کی باتیں یہاں کھلے عام مت کیا کرو، یہ ساری باتیں راز کی ہوتی ہیں، فکر مت کرو، جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا، اور جو کچھ نہیں کرے گا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اتنا اعتبار تم کر نہیں سکتے ہو اپنے بھائی پر۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا مسکرا کر بولا تو ہم ثقلین کو جیسے کچھ تسلی ہوئی، وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس میں کیا ہے اس کہانی میں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔